ناظرین، اسرائیل کے اتحادی اسے چھوڑ رہے ہیں اور فلسطین کے اتحادی زیادہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اسرائیل کے اتحادی اسے پبلکلی ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور جو فلسطین کے اتحادی ہیں وہ نئے بن رہے ہیں اور زیادہ کھل کر اسلحہ اور جو امداد ہے وہ فلسطین کو دی جا رہی ہے۔ اور ناظرین، غزہ جنگ نے دنیا کی جو جیو پالیٹکس ہے اس کو اتنا زیادہ بدل دیا ہے کہ یورپی حکومتیں اسرائیل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگ گئی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ جنگ ان کے ملکوں میں بہت بڑا طوفان لے کر آنے والی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو اسرائیل کو، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو۔ بہت بڑی خبریں اس وقت آ رہی ہیں۔ کینیڈا کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ کینیڈا فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسرائیل کے اندر آرمی بہت بڑی بغاوت کر رہی ہے اور سی آئی اے کی اس حوالے سے رپورٹ سامنے آ چکی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ کسی بھی وقت نتن یاہو کی حکومت گرائی جا سکے گی۔ اس وقت آرمی چیف کو نتن یاہو ہٹا رہا ہے جو کہ اس کی شکست کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر وہ فاتح ہوتے تو آرمی چیف کو کیوں ہٹاتے؟ تو آرمی چیف کو وہاں پر ہٹایا جا رہا ہے، آرمی چیف نے وہاں پر سٹینڈ لے لیا کہ مجھے نہیں ہٹایا جا سکتا، تو وہاں پر بہت معاملات اسرائیل کے اندر خراب ہو چکے ہیں۔ اس کی اب خبریں جن کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ پھر ناظرین، جنوبی افریقہ کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ اس نے جو کرائے کے قاتل جا رہے تھے اسرائیل کی طرف ان کو کس طرح سے پکڑا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا اقدام ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر ناظرین، بائیڈن جو ہے وہ پوری طرح سے بے بس ہو چکا ہے۔ بڑی سپورٹ کی اس نے نتن یاہو کی اسرائیل کی، ابھی تک کر رہا ہے، اسلحہ بھیج رہا ہے، لیکن ان کے جو سارے پلانز ہیں وہ اس وقت ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ایک بہت خطرناک خبر یہ بھی آئی ہے کہ یہودی ٹیمپل ماؤنٹ میں جہاں پر مسجد اقصی ہے وہاں پر داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جس نے اس وقت بھونچال مچایا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیمپل ماؤنٹ میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں پر مسجد اقصی ہے۔ تو اب یہ کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو الشفا ہاسپٹل کا پہلے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں تازہ تفصیلات۔ بہت زیادہ ظلم ہوا اور ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، یہ لائیو نسل کشی جو ہو رہی ہے، وہاں پر اسرائیلی فوج وہاں پر اندر گھسی اور وہاں پر نرسز کو، میڈیکل سٹاف کو، ڈاکٹرز کو اپنے ساتھ لے گئی۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں سے گرفتار کر کے ساتھ لے گئی، بہت سارے لوگوں کو وہاں پر شہید کیا اور آخر میں جسٹیفیکیشن کیا دیا ہے؟ جی ہم نے حماس کا کمانڈر وہاں پر مار دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حماس اتنی بے وقوف ہے کہ وہ ہزاروں لوگ جہاں پر پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہاسپٹل کے اندر، وہاں پر وہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے ایک ہی کمانڈر جناب، ٹھیک ہے نا؟ تو حماس وہاں پر چھپی ہوئی تھی اور آپ نے جا کر وہ حماس کا کمانڈر مار دیا ہے۔ تو یہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ جسٹیفیکیشن دی گئی ہے۔ تو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ اس وقت وہاں پر پیش آیا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ تو اسرائیل کے جو نئے شیطانی پلانز ہیں، نتن یاہو کیا کہہ رہا ہے، مذاکرات کہاں پر پہنچے ہیں اور باقی جو اندر بغاوت ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، جو اس وقت قطر کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس وقت قطر جو ہے وہ مطلب مذاکرات کروا تو رہا ہے لیکن پہلے جیسی اس کی پوزیشن نہیں ہے، نہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے، مطلب وہ ڈیٹیچ کرنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو اس معاملے سے۔ سمجھ لے کہ یہ بس وہ آخری ٹائم ہے قطر کا بطور میڈیٹر کہ اس کو کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہی۔ اور اس سے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ نتن یاہو ان کے خلاف بولنا شروع ہو جاتا ہے، قطر یہ کر رہا ہے، مطلب قطر کے خلاف سٹیٹمنٹ، ایجپٹ کے خلاف سٹیٹمنٹ، تو وہ قطر جو ہے اس کو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہا ہے۔ لیکن وہ اب ایک مشکل پوزیشن میں ہے کہ بھائی چلیں اگر مذاکرات کے ذریعے کچھ ہو سکتا ہے تو وہ کوئی بھی اب اس معاملے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ کسی کو نہ اسرائیل پر اعتبار تو کیا ہی تھا، نہ امریکہ نے جو وعدے وعید کیے وہ جھوٹ بول گئے سارا، تو بڑی مشکل سے سمجھ لیں کہ وہ اس میں شامل تو ہیں لیکن وہ اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سمجھے بات سب کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی ہے، بات جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی ہے۔ تو ابھی جناب اسرائیل نے نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ 2 ویک کا جناب ہم سیز فائر کریں گے اور اس میں اتنے قیدی لے لیں، اتنے دے دیں، تو یہ 2 ویک کا ہوگا عارضی۔ تو ظاہری بات ہے یہ ڈرامے بازیاں ہیں، نہ کوئی اصولی بات ہے، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، اس چکر میں وہاں پر زیادہ لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اب جو قطر ہے وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا چاہ رہا ہے اور یہ ڈرامے بازیاں وہاں پر سمجھی جا رہی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ماضی میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس کا جنگ پر فرق آتا تھا کہ تھوڑے سے حملے رک جاتے تھے، لیکن اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو حملے تیز ہو رہے ہیں۔ ایکسس آف ریزسٹنس کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ہمارا بھی بندہ بیٹھا ہے، لیکن یہ جو بیٹل فیلڈ والی لڑائی ہے نا، اب یہ ہم وہ وعد و وعید پر روکیں گے نہیں، ریسٹرین نہیں کریں گے
کہ جناب رک جاؤ یہ ہم سیز فائر کروا رہے ہیں فلانا. تو ٹھیک ہے وہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے چلتا رہے, لیکن جنگ پوری طرح سے وہاں پر جاری ہے. اگلی بات سنیے, نیتن یاہو کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. آپ اندازہ لگائیے ان انتہا پسندوں اور ظالموں کے کام, یعنی ظلم کرنا پھر ساتھ اس کا پرچار کرنا, جھوٹ بولنا. نیتن یاہو کا سٹیٹمنٹ دیکھیے, حماس از obstructing the entry of aid into the Gaza Strip. کہہ رہا ہے جی حماس ایڈ کو ریسٹرکٹ کر رہی ہے, یہ جو ایڈ غزہ میں نہیں پہنچ پا رہی یہ نا حماس روک رہی ہے. تو آپ کا جب اس طرح کے بیانات سنتے ہیں آپ کا بھی خون کھولتا ہوگا ڈیفینیٹلی. اتنا بڑا جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو خون تو کھولتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس طرح کی یہ بات کہ آپ اندازہ لگائیے اس طرح کی باتیں وہ بڑے آرام سے مغربی میڈیا پر کرتے ہیں, اور مغربی میڈیا اس کو سچ سمجھتا ہے, مغربی عوام اس کو سچ سمجھتے ہیں. لیکن آج جب وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس وہاں پر دے رہے ہیں تو ان کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پر مغربی میڈیا ان کو کاؤنٹر کر رہا ہے کہ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. ادھر اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی کچھ ہوا اسرائیل کے اندر تھوڑا بہت ہمیشہ یہ ہولوکاسٹ کے ساتھ ملا دیتے تھے. ابھی بھی یہ 7 اکتوبر کا حملہ ہوا نا, تو اگر آپ پہلے 2 مہینے اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر یہی چلتا رہا جی یہودیوں کے ساتھ دوبارہ ہولوکاسٹ ہو رہی ہے, اور مغربی میڈیا اس کو پرچار کرتا رہا. آج مغربی میڈیا اٹھا کر دیکھیں جب یہ بات کرنے لگتے ہیں یہ ہولوکاسٹ دوبارہ سے ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ان کو مغربی میڈیا اس کے اوپر کاؤنٹر کرتا ہے کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. ان کے سب سے بڑے جو اینکرز ہیں وہ ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیانیے کی جنگ ہے نا جو مغرب میں اس وقت لڑی گئی ہے, جس کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ماڈرن میڈیا کو جاتا ہے, اس کے علاوہ الجزیرہ جیسے چینلز کو جاتا ہے, المیادین جیسے چینلز کو جاتا ہے, تو یہ بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی آسانی کے ساتھ وہاں پر یہ بیانیے کی وار نہیں لڑی گئی. آپ اندازہ لگائیے اس طرح کے سفید جھوٹ یہ بولتے رہے مغرب کے عوام کو, اور وہاں پر سچ سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہاں پر کوئی کاؤنٹر نیریٹو تو تھا نہیں, نہ کوئی عربوں کا نہ کوئی مسلمانوں کا کوئی بڑا چینل ہے جو ان کو وہاں پر کاؤنٹر کر سکے. تو جو یہ کہتے تھے اس کو مان لیا جاتا تھا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح کے بیانیے وہاں پر پھیلائے جا رہے ہیں اور ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. پھر ناظرین نیتن یاہو کہہ رہا ہے the Israeli army did the most it could do within international law. اسرائیلی آرمی نے بہت ساری چیزیں, تقریباً ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق کی ہیں. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں جس اسرائیلی آرمی نے انٹرنیشنل لا کے مطابق ساری چیزیں کی ہیں. ٹھیک ہے جی, بین گور کیا کہہ رہا ہے, یہ جو میں وہ ٹیمپل ماؤنٹ والی بات کر رہا ہوں, جیوز ول انٹر دا ٹیمپل ماؤنٹ ان لاسٹ 10 days آف دا رمضان. ٹیمپل ماؤنٹ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد اقصی ہے. تو بین گور جو ان کا نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آخری جو 10 دن ہیں رمضان کے اس میں جو یہودی ہیں جیوز ہیں وہ ٹیمپل ماؤنٹ کے اندر داخل ہوں گے. تو میرے خیال اس پر تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس صورتحال کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں, تو پھر وہ جا رہے ہیں تو پھر وہاں پر اس کا کیا جواب آئے گا. جو CIA کا چیف بھی کہہ چکا ہے کہ وہاں پر سب سے خطرناک صورتحال ویسٹ بینک میں ہے, جہاں سے ایسی تباہی ایسی آگ نکلے گی جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اور یہ تو عمل جو ہے نا یہ تو پھر بہت بات آگے نکل جائے گی. تو بہت ساری خطرناک چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہا ہے اسرائیل کا, دا پارٹیسپیشن آف آل سیگمنٹس آف پیپل اینڈ سوسائٹی از دا اونلی وے ٹو ڈسمینٹل دا حماس اینڈ ریکور دا ہوسٹیجز. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو جیت کے لیے ضروری ہے ہم سب کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. تو تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے یہ جو لوگ وہاں پر سڑکوں پر نکلے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں, حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اسرائیلی سوسائٹی کی سٹرینتھ تھی, یہ کسی بھی نیشن کی سٹرینتھ ہوتی ہے اگر وہ جنگ کے موقع پر ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ جو امریکی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نہیں جیت سکتا جنگ, اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار امریکی سوسائٹی کہیں اور کھڑی ہے, امریکی حکومت کہیں اور کھڑی ہے. تو یہ اصل چیز ہے. تو یہ نیشن جو ہوتی ہے نا یہ جنگ جیتتی ہے, آرمی جنگ نہیں جیتتی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, آرمی جنگ نہیں جیتتی ہوتی ہے, نیشن ہمیشہ جنگ جیتتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین جو اسرائیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو بغاوت ہو رہی ہے, جس کے اوپر CIA رپورٹ بائیڈن کو دے چکی ہے کہ کسی بھی وقت نیتن یاہو کی حکومت گرائی جا سکتی ہے, آگے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو اس میں آرمی بہت بڑی ایک بغاوت کر رہی ہے. اس وقت آرمی چیف اور نیتن یاہو کا پھڈا بنا ہوا ہے. اور میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ اسرائیلی میڈیا کی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کس حد تک یہ پھڈا پہنچ چکا ہے. یہ وہ خبریں ہیں, یہ وہ حقائق ہیں جو چھپائے جاتے ہیں. یعنی ہمارا کون سا میڈیا آپ تک یہ خبریں پہنچا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے اندر اس حد تک معاملات خراب ہو چکے ہیں اور جو ہے آرمی بغاوت کر رہی ہے نیتن یاہو کے خلاف. کیا آپ تک یہ حقائق پہنچائے جاتے ہیں؟ ذرا آپ سنیے گا کہ ہو کیا رہا ہے. دا چیف آف اسٹاف از آئسولیٹڈ, silent and has lost control of the land for a long time.
we are in the most dangerous scandal since the founding of the army and the most dangerous failure since the founding of Israel. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جب سے اسرائیل بنا ہے سب سے بڑا فیلئر اس وقت ہوا ہے، اور سب سے ڈینجرس فیلئر جو ہے وہ اس وقت ہوا ہے، اور وہ چیزیں اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس وقت آرمی چیف سے اختیار چھین لیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ پر تو ہے لیکن اس کی کوئی اپوائنٹمنٹ، مطلب وہ جو آرمی میں نیچے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آرمی چیف کو نہیں کرنے دی جا رہی، سمجھ لے کہ اس کی جو اتھارٹی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا کبھی جیتے ہوں کے اندر بھی اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں؟ کیا کبھی جیتے ہوں کے بھی اس طرح آرمی چیف ہٹائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے؟ اس کے تو مجسمے لگنے چاہیے تھے اگر اس نے آپ کو جنگ جتوا دی ہے۔ یہ سموترک جو فائنانس منسٹر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ The general staff brought upon us one of the greatest disaster in the history of the Israel کہ سب سے بڑی تباہی کی طرف ہمیں ہمارا آرمی چیف لا چکا ہے۔ تو یہ کون سی تباہی ہے؟ مجھے صرف آپ ایک بات سمجھا دیجئے کہ وہ لوگ جو یہاں پر بیٹھ کر دعوے کر رہے ہیں کہ اسرائیل تو بڑا غالب ہے، اور ان کا فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارا آرمی چیف ہمیں ڈیزاسٹر کی طرف لا چکا ہے، تو وہ کون سے ڈیزاسٹر کی بات کر رہا ہے؟ اس کو تو گن گانے چاہیے تھے اپنی آرمی کے کہ یہ تو ہمیں بڑی فتح دلوا رہی ہے، اس نے یہ تو ہمیں گریٹر اسرائیل کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں جو صدیوں پرانا ہمارا خواب تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ چھپے حقائق ہیں جو آپ نے سمجھنا ضروری ہیں۔ اچھا، اب اس پر آرمی چیف جو ہے اس نے سٹینڈ لے لیا، اس نے کہا ہے میں نہیں ہٹوں گا، ٹھیک ہے، اور میں ہی اپوائنٹمنٹ کروں گا، میں ہی آرمی کا سربراہ ہوں، اور جو میں بات کروں گا وہ ہوگا، یعنی اس نے ٹوٹلی بغاوت کر دی ہے۔ میں ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آرمی چیف کہہ رہا ہے I have the authority and responsibility to send soldiers to the battlefield as well as make hiring decisions. میں ہوں جو آرمی سے متعلق سارے فیصلے کروں گا، کس بیٹل میں کہاں پر فوج بھیجنی ہے، جو ہائرنگز کرنی ہے میں کروں گا، نیتن یاہو نہیں کرے گا۔ It's not right to harm the army especially during war. آرمی کو نقصان پہنچانا خاص طور پہ جنگ کے دوران یہ ٹھیک نہیں ہے۔ Stopping appointments to the army command will harm to the work. یہ جو اپوائنٹمنٹس روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آرمی کو مزید نقصان پہنچائیں گی۔ There is a long way to go to achieve war goals. خود آرمی چیف کہہ رہا ہے there is a long way to go to achieve the war goals. تو مجھے صرف آپ اتنا بتا دیجئے کہ ان کا مقصد تو گریٹر اسرائیل بنانے کا ہے، ان کا مقصد تو جناب بڑے بڑے دعوے یہ کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنا سکہ چلائیں گے، تو اندر ان کے یہ حالت ہوئی پڑی ہے، تو اس حالت کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں گریٹر اسرائیل، اس حالت کے ساتھ یہ جیت سکتے ہیں جنگ؟ جب دوسری طرف ساری فلسطینی تنظیمیں کٹھی ہو رہی ہیں، باقی فلسطینی اتحادی قریب آ رہے ہیں، اور اندر ان کے یہ حالت ہوئی پڑی ہے، تو یہ جیت سکتے ہیں؟ یہ بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہے۔ اور اب ناظرین بہت بڑی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں جو سب سے بڑا اعتراف شکست ہے، اس سے بڑا میں کوئی ثبوت آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ اسرائیلی میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ We lost the war with Hamas. ہم حماس سے جنگ ہار چکے ہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ And we are losing our allies in the world. ہم حماس سے جنگ ہار چکے ہیں اور اپنے جو اتحادی ہیں دنیا میں ان کو کھو رہے ہیں۔ یہ کوئی مسلم کا ملک کا تجزیہ کار یا مسلم ملک کا میڈیا یا عرب میڈیا نہیں لکھ رہا بھائی، یہ اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے اگر اسرائیل فاتح ہے تو یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ تو اس سے بڑا کوئی ثبوت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ اور دوسری بات سمجھیے، دیکھیں مذاکرات میں بیٹھنا بھی ان کا سب سے بڑا شکست کا ثبوت ہے۔ مجھے بتائیے جنہوں نے 32,000 شہید کر دیے، جس میں سے 10,000 عورتیں ہیں، 15,000 اس میں بچے ہیں، تو ان کو مذاکرات کی ضرورت ہے؟ وہ کرنا چاہیں گے مذاکرات؟ اگر وہ بزور بازو بزور طاقت اگر وہ غزہ پر قبضہ کر سکتے ہوتے تو کیا وہ نہ کر لیتے؟ وہ بیٹھتے حماس کے ساتھ، وہ کرتے مذاکرات، اور ان کو وہ کوئی مذاکرات یا امن کا ان کی ڈکشنری میں بھی نہیں ہے۔ تو مذاکرات میں بیٹھنا اٹ سیلف ان کی سب سے بڑی شکست ہے کہ اگر وہ بائی ملٹری فورس اگر کچھ اچیو کر سکتے ہوتے تو انہوں نے غزہ کو ملیہ میٹ کیا ہے، تو غزہ کو ملیہ میٹ کر کے نسل کشی کر کے سارا کچھ کر کے وہ نہیں اچیو کر سکے، اس لیے مجبور ہو کر وہ مذاکرات میں بیٹھ رہے ہیں۔ بے شک وہ وہاں پر ڈرامے بازیاں تو کر رہے ہیں، کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچ رہے، لیکن مذاکرات میں بیٹھنا ان کی سب سے بڑی شکست ہے۔
ٹھیک ہے نا, تو یہ بات بھی آپ سمجھے. اچھا, تو یہ اسرائیل کے شیطانی پلانز اور ان کے کیا حالت ہوئی پڑی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ذرا امریکہ کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور جو امریکی سینیٹرز وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے یکسر وہاں پر صورتحال بدلی ہے, بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں وہاں پر آئی ہیں اور انہوں نے بڑے گہرے اثرات جو ہیں وہ چھوڑے. اور بائیڈن کی جو پوزیشن ہے وہ بہت کمپرومائز ہوئی ہے اس کے اپنے ملک میں, اور بائیڈن بہت زیادہ کمزور ہوا ہے کوئی بڑے فیصلے کرنے کے حوالے سے. اور اس کی ابھی جو وہاں پر ایک نا نومینیشن ہو رہی ہے فار پارٹی کہ صدارت کے لیے پہلے نومینیشن کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں, تو وہاں پر جو ریاستیں ہیں وہ کس طرح اس بائیڈن کے خلاف ووٹ کر رہی ہیں. ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے, بائیڈن کی چیخیں, لٹرلی چیخیں ہیں, سنیے گا ذرا. دا برٹش نیوز پیپر ڈیلی میل, ایرا غیرہ ادارہ نہیں, ڈیلی میل برطانیہ کا سب سے بڑا ادارہ, کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ رپورٹڈ فرام ان سائڈ Biden began screaming and crashing when his eyes told him that his poll numbers had declined due to the handling of the war of the Gaza. کہ بائیڈن نے سکریم کرنا شروع کر دیا, چیخنا شروع کر دیا جب اس کے سامنے ریزلٹس رکھے گئے کہ تمہارا جو سارا ہے نا وہ پول وہ ڈکلائن کر گیا ڈیو ٹو یور ہینڈلنگ آف دا وار. تو بائیڈن کی جو فیصلہ سازی کی صلاحیتیں ہیں نا وہ پوری طرح سے کمپرومائز ہو گئی ہیں. نہ کانگریس اس کے ساتھ کھڑی ہو پا رہی ہے, نہ عوام تو کھڑے ہی نہیں تھے, میڈیا ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا, تو بہت زیادہ چیزیں ہیں. اور اس امریکہ کے حوالے سے ناظرین بڑی چیز نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا, آگے آنے والے دنوں میں امریکہ اپنے مسائل میں ہی گر جائے گا. یہ بہت آپ دیکھیں گے ناظرین, یہ جو 2024 کا سال ہے نا یہ دنیا کے آرڈر کے حوالے سے اور آزادی فلسطین کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ادھر بائیڈن جو ہے, پیوٹن جو ہے روس میں, وہ دوبارہ صدر منتخب ہو کر آ گیا, کوئی تفصیلی ویڈیو بتائی ہے, تو وہاں پر وہ مستحکم ہو کر آئے ہیں. چائنیز لیڈرشپ دیکھ لیجئے وہ مستحکم ہے, ایرانی لیڈرشپ دیکھ لیجئے وہ مستحکم ہے, لیکن یورپی جب ہم لیڈرشپ دیکھتے ہیں یا امریکی لیڈرشپ دیکھتے ہیں تو ایک تو اسی سال وہاں پر الیکشنز ہونے ہیں, برطانیہ میں بھی الیکشنز ہونے ہیں, تو اندر ان کے اپنے مسائل ہیں. تو امریکہ کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں, آپ کو ٹرمپ کا وہ بیان ہم رپورٹ کر چکے ہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر میں الیکٹڈ نہیں ہوا تو یہاں پر بلڈ بات ہوگا. اور ابھی تو ان کی پریزیڈنشل کیمپین شروع ہو رہی ہے, اور شروع یہاں اس پیس سے ہو رہی ہے کہ اگر میں الیکٹ نہیں ہوا تو بلڈ بات ہو جائے گا. یہ امریکی صدر کہہ رہا ہے, کوئی براعظم افریقہ کا, کوئی تیسری دنیا کا کوئی ملک نہیں کہہ رہا, یہ امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہیں جیتا تو یہاں پر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. تو کبھی آپ نے ایسا سنا ہے؟ تو امریکہ آنے والے دنوں میں ایک تو اپنے الیکشن میں مصروف ہو جائے گا, پھر اپنے اندر جو وہاں پر ان کے مسائل اٹھ رہے ہیں وہاں پر مصروف ہوگا. اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا اثر اسرائیل پر پڑے گا, اسرائیل کو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا, اور امریکہ کی جو پکڑ ہے اس جنگ پر وہ کمزور ہو جائے گی. اور دیکھیں دنیا کے ریجن سے اس کا انفلوئنس آپ کو ہم نے بتایا نا کہ ختم ہو رہا ہے, تو دنیا میں بھی, یوکرین کی جنگ میں بھی, مڈل ایسٹ کی جنگ میں بھی اس کی پکڑ جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی, اور جب تک نیا صدر آئے گا بہت کچھ بدل چکا ہوگا. تو اس طرح یہ جنگ پھیلے گی بھی صحیح, امریکہ کی انوالومنٹ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ وہ اپنے اندر کے مسائل میں گھر جائے گا, اور اسرائیل کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا, اور فلسطین کے اتحادی امریکہ کی اس اپنے اندر الجھ جانے کے بہت زیادہ وہ فائدہ اٹھائیں گے. اب ذرا آ جاتے ہیں حماس اور اس کے اتحادی کیا کر رہے ہیں, ان کے کیا پلانز ہیں. ایک تو ناظرین دنیا کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں بہت اطمینان والی ہیں, دنیا جس طرح سے کھڑی ہو رہی ہے. ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے بڑی خبر ناظرین سامنے آئی, اور ساؤتھ افریقہ نے یہ کہا ہے, دیکھیں یہاں پر جو براعظم افریقہ ہے اس میں کیا ہو رہا تھا, ہم آپ کو تفصیلی ایک رپورٹ بتا چکے ہیں کہ یہاں سے مرسنریز یعنی کرائے کے جو قاتل ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں غزہ جنگ کے اندر. اور چونکہ یہاں پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے ایک ایک ملک میں جس کو اب نکال دیا گیا ہے, ایک ایک ملک سے امریکہ کو نکالا جا رہا ہے, تو یہاں سے جو کرائے کے قاتل ہیں وہ بھیجے جا رہے تھے غزہ میں. اسی طرح جو جنوبی افریقہ ہے یہاں سے بھی جو لوگ ہیں مرسنریز ہیں وہ جا رہے تھے غزہ کے اندر. تو ساؤتھ افریقہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی اگر ہمارا نیشنل وہاں پر جاتا ہے تو ہم اس کو گرفتار کریں گے, اس کو کیپٹل پنشمنٹ دیں گے. تو ہماری طرف سے کوئی جو ہے نا وہ وہاں اسرائیل کی آرمی میں جا کر شامل نہ ہو. اگر کوئی پکڑا گیا جو بھی, اور وہ اسپیشل آپریشنز بھی وہاں پر کر رہے ہیں کہ یہ جو یہاں سے اگر گئے ہیں یا جا رہے ہیں تو ان کو وہ آپریشن کر کے پکڑ رہے ہیں پراپر, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کیپٹل پنشمنٹ دیں گے. تو دیکھیں نا کہ جنوبی افریقہ کو کیا ضرورت ہے, کیا کسی ہمارے برادر ملک نے بھی اس طرح کا کوئی ایکشن لیا ہے جو حالات میں بیٹھے ہوئے, تو جنوبی افریقہ اتنا بڑا ایکشن لے رہا ہے. اچھا پھر ناظرین ایک اور جو بڑی چیز ڈسکس اس وقت کی جا رہی ہے, اس وقت بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں وہ اس بات کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ آلموسٹ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. جس طرح اس وار کو مس ہینڈل کیا گیا اور ابھی تک ہار چکا ہے, اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے وی ہیو لاسٹ دی وار ود حماس.
ابھی تک وہ اپنے ملٹری گول اچیو نہیں کر سکے ہیں. تو جس طرح سے ہینڈل انہوں نے کیا نا جنگ کو, وہ ان کے ہاتھ سے یہ معاملات نکل چکے ہیں, چاہے آج ہی جنگ بندی ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں حماس تو وہیں پر موجود ہے, حماس کا تو آپ خاتمہ نہیں کر سکے. حماس کے اندر ابھی بھی پاور ہے کہ آپ کے تل ابیب سمیت ہر ایک کو نشانہ بنا سکتے ہیں. حزب اللہ وہیں پر موجود ہے, مزید طاقتور ہو کر سامنے آئی ہے. یمن آؤٹ آف نو ویئر ایک بڑی پاور بن کر سامنے آیا ہے. عراق کی تنظیمیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ جنگ بندی کروا دیتے ہیں, اچھی جنگ بندی ہو گئی, اس کے بعد کیا؟ او بھائی یہ ساری طاقتیں تو وہیں پر بیٹھی ہیں, تو حماس دوبارہ سے آ کر نہیں اٹیک کرے گی اگر آزادی فلسطین نہیں ہوگی. اگر حماس آئے گی تو پھر حزب اللہ نہیں آئے گی, پھر یمن دوبارہ سے نہیں آئے گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے بات نکل گئی ہے. یعنی یہ جو پاور ایمرج کی ہیں فلسطین کے اتحادی, آپ بے شک بریک دے دیں, 6 مہینوں کا دے دیں, سال دے دیں, لیکن صورتحال آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. یعنی اب آپ کیسے ریورس کریں گے حزب اللہ اور یمن کو؟ بھائی وہ تو وہیں پر ہے نا, حماس وہیں پر ہے. تو اس لیے ان کے ہاتھوں سے وہ گیم نکل گئی ہے. چاہے آج ہی جنگ بندی ہو جائے, سولوشن نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ بھائی اس سے پہلے کیا تھا, مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے سولوشن تھا اگر جنگ بندی ہو جاتی. آج جنگ بندی ہو بھی جائے تو سولوشن نہیں ہے, جنگ ہی جنگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وقت بہت سارے جو دنیا کے تجزیہ کار ہیں وہ اس نئی ریالٹی کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا اب ناظرین کینیڈا کے حوالے سے یہ بڑی خبر سامنے آئی کہ کینیڈا کی جو پارلیمنٹ ہے وہ ووٹ کرنے جا رہی ہے ٹو ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے, اور ایک ریالٹی ایک اور پیدا ہوئی ہے ناظرین اس جنگ کی وجہ سے, جس کا میں نے انٹروڈکشن میں بھی ذکر کیا کہ دنیا کی جو ریاستیں ہیں, خاص طور پہ جو یورپ کی ریاستیں ہیں, کیونکہ اس کا جو سب سے زیادہ ایفیکٹ آیا نا وہ یورپی ریاستوں کے اوپر آیا, کیونکہ یورپی ریاستیں یا امریکی نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کی ریاستیں ان کو سپورٹ کر رہی تھے نا, تو سب سے زیادہ ایفیکٹ ان کے اوپر آیا. تو نئی ریالٹی ناظرین یہ پیدا ہوئی ہے کہ ریاستوں نے اپنے آپ کو اب سنبھالنا شروع کر دیا ہے. یعنی اسرائیل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو, اپنے آپ کو سنبھالو. یہ جو ریکگنیشن آف پیلسٹین ہے, یہ مجھے بتائیے کینیڈا کو کیا ضرورت پیش آئی ہے, یا اس کے ریکگنائز کرنے سے کیا فلسطینی ریاست آزاد ہو جائے گی؟ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اندر سے عوام کا طوفان اٹھ رہا ہے نا, جو اندر سے ایک ویو پیدا ہو رہی ہے ہر ایک ملک کے اندر, تو یہ سارے اقدامات جو یورپ کر رہا ہے, یا یہ اب کینیڈا کر رہا ہے, یا آسٹریلیا یا باقی ملک کر رہے ہیں, تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو سنبھالو, چھوڑ دو اسرائیل کو. اسرائیل جو ہے نا وہ نہ یہ جنگ جیت سکا نہ آگے جیت سکے گا. اس کے ساتھ جتنا کھڑے ہو گئے اپنی ریاستوں کو نقصان پہنچاؤ گے. تو یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جو ابھی اس جنگ کے بعد پیدا ہوئی ہے, اور اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ اسرائیل کے اوپر ہو رہا ہے کہ ریاستیں کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو سنبھالو. ٹھیک ہے. اور دوسری مجھے ایک اور بات بتائیے, ایک اور میں فتح کا ایک ثبوت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کیا کسی اسلامی ملک جیسے بھی ہیں یا کوئی اور ملک جو اسرائیل کو نہیں مانتا, کیا انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو؟ کیا کسی ملک نے ایسی کوئی آواز لگائی ہے کہ ہم ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو؟ ہر ریاستوں نے یہی کہا ہے کہ ہم تعلق توڑنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں جو فلسطین کے اتحادی تھے, چاہے چنگے ماڑے جیسے بھی یہ ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا, وہ تو نہیں کہہ رہے نا. تو کون کہہ رہا ہے؟ یورپی جو فلسطین کو تسلیم نہیں کرتے تھے انہوں نے اپنی پوزیشن بدلی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اسرائیل کو کسی نے نہیں کہا کہ ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں, اور بلکہ جو تسلیم جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ اپنے ایمبیسڈرز واپس بلا رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کون جیت رہا ہے اور یہاں پر کون ہار رہا ہے؟ کیوں دنیا جو ہے وہ اسرائیل سے اپنا پلو چھڑا رہی ہے, اور کیوں کوئی ملک کھڑا ہو کر نہیں کہتا کہ نہیں جی ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ کیا آج امریکہ بھی اوپنلی یہ کہنے کے قابل رہا ہے؟ مطلب امریکی اسلحہ ہر دوسرے دن وہاں پر آ رہا ہے, لیکن کیا امریکی اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہم جی ساتھ کھڑے ہیں؟ امریکہ بھی نہیں کہہ پا رہا, برطانیہ بھی نہیں کہہ پا رہا. برطانیہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ سیز فائر, اور سیز فائر نیتن یاہو کہہ رہا ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ سیز فائر وہ ہماری ہار کی بات وہ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں ہمیں رفح میں نہ جاؤ وہ ہماری ہار کی بات کرتے ہیں. تو اگلی بات سنیے, جرمنی کے چانسلر اس وقت پہنچے ہوئے اسرائیل میں. اس سے پہلے کنگ عبداللہ جارڈن کے ان سے ملاقات ہوئی, ابھی نیتن یاہو سے ان کی ملاقات ہوئی, اور نیتن یاہو سے ملاقات میں کیا کہا؟ ڈونٹ گو ٹو رفح. نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں روک رہے ہیں رفح پر جانے سے, یہ 3 دن 4 دن پہلے کی اس کی سٹیٹمنٹ ہے,
وہ ہمیں دراصل کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہار جائے اسرائیل، وہ اسرائیل کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کیوں جرمنی اوپنلی نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے جاؤ رفح میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیوں برطانیہ نہیں کہہ رہا؟ کیوں فرانس نہیں کہہ رہا؟ کیوں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا نہیں کہہ رہے کہ جاؤ رفح میں آپریشن کرو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو کچھ تو ایسا ہو رہا ہے نا، کچھ تو ایسی تباہی اور شکست ان کو نظر آ رہی ہے، اور اپنے ملکوں کے اندر ایک ویو ان کو نظر آ رہی ہے کہ جو ان کے اندر انسٹیبلٹی لائے گی، اسی لیے وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں نہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ ذرا دنیا کی بدلتی ریالٹی کو دیکھیے۔ اچھا پھر ناظرین ایجپٹ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور ایجپٹ نے ایک بار پھر بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ رفح آپریشن پر حملہ، ایجپٹ پر حملہ تصور ہوگا اور ایجپٹ جو ہے اس کو کرے گا، واپس اسرائیل پر اٹیک کرے گا اور سارے معاہدے ہم توڑ دیں گے۔ پریزیڈنٹ عبد الفتاح السیسی: Egypt and European Union leaders agree to reject any Israeli military operation in Rafah۔ یورپی یونین کے اور سیسی کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں رفح میں اگر کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے۔ پھر برازیل کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی: The situation in Gaza is unbearable and there is no justification for Israel's reaction. We demand a ceasefire and the entry of the aid۔ تو یہ ناظرین اس وقت کی دنیا ہے، یہ اس وقت کی صورتحال ہے، دنیا کی ریالٹیز بدل رہی ہیں۔ غزہ جنگ اس میں سب سے سینٹر آف گریوٹی ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2024 کا سال بہت ڈیسائیڈنگ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 2024 کے آخر تک بہت ساری چیزیں بدل چکی ہوں گی، اور اگر آپ عالمی سطح پر مجھ سے پوچھیں، سفارتی سطح پر پوچھیں، فوجی محاذ کے اوپر پوچھیں، تو میں ایک ایک جگہ پر بطور ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک ایک محاذ پر اسرائیل کی کس طرح سے شکست ہو گئی ہے، ہو رہی ہے، اور آگے چل کر بھی ہوگی۔ یہ تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ۔